اس ویڈیو میں ہم کریں گے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات۔ ہم نے اس ٹاپک کو ایک کنسیپچول وے کے اندر سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم ورڈ عقیدے کے اوپر جائیں گے تو عقیدہ ایک اردو زبان کا ورڈ ہے، اور اس کے اندر اگر اس کا لغوی معنی دیکھا جائے تو لغوی معنی کے اندر اس کا مطلب گرہ لگانا یا عقد لگانا ہے، لیکن اصطلاحی معنوں میں اس کا مطلب ہم نظریہ یا بلیف کا لیتے ہیں، اور ہمارے نظریات یا بلیف ہی ہمارے اعمال کی بنیاد ہوتے ہیں۔ نیچے دی گئی ڈایاگرام میں یہی بتایا گیا ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ ہماری بنیاد کا کام کر رہا ہے، اور اس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہے وہ ہماری عملی زندگی ہے، وہ ہمارے سارے ایکشنز ہیں جو اس بنیاد کے اوپر کھڑے ہیں۔ یعنی ہم جو بھی ایکشن پرفارم کرتے ہیں، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہم کر رہے ہیں، جو بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے بلیفز، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے عقائد سے جڑی ہوتی ہے۔ اب ہم پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 میں عقیدہ توحید کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ عقیدہ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، لیکن یہ اتنا سمپل اور اتنا آسان نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کو اگر دیکھا جائے تو اس کے 2 بیسک پہلو نکلتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کو ذات میں بھی ایک ماننا، اور دوسرا اس کو صفات میں بھی ایک ماننا۔ یعنی عقیدہ توحید 2 طرح کا ہے، عقیدہ توحید ذاتی اور عقیدہ توحید صفاتی۔ ذات میں اس کا مطلب یہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی ہمارا معبود ہے، اور دوسرے میں آ جاتا ہے صفات، اور صفات میں یہ اللہ کی صفات ہیں جو اس کے 99 نیمز ہیں، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ مثالوں کے لیے ہم نے 3 لکھے ہیں صرف۔ عقیدہ توحید جو ہے یہ ہمارا ایک نظریہ ہے، اس نظریے سے عمل کی بنیاد نکلتی ہے، یعنی اس نظریے سے عمل وجود میں آتا ہے، اور عمل آگے اس جو عمل سے جو توحید بنے گی اسے ہم توحید فی العمل کہیں گے۔ یعنی ہم نے عقیدہ توحید تو ہمارا نظریہ ہے، اس نظریے کے اوپر جو بھی ہم عمل کریں گے وہ ہم اس کو ہم نام دیں گے توحید فی العمل کا۔ توحید فی العمل کی 2 سطحیں ہیں، جسے ہم انگلش میں لیولز بھی کہتے ہیں، یعنی اس کے 2 لیولز ہیں، ایک انفرادی سطح ہے اور دوسری اجتماعی سطح ہے۔ اجتماعی سطح پر اور انفرادی سطح پر جب ہم کوئی ایکشن پرفارم کرتے ہیں اپنے بلیف کے اوپر، یعنی ہمارا بلیف ہے عقیدہ توحید، اور اس کے اوپر ہم جو بھی ایکشن پرفارم کریں گے وہ ہماری توحید بن جائے گی عملی توحید۔ تو عملی توحید جب ہم انفرادی سطح پر جاتے ہیں تو توحید کا عقیدہ جو بندہ، جو ایک انسان جو توحید کا عقیدہ رکھتا ہے، اس عقیدے سے جو عمل جنم لیتا ہے وہ توحید فی العبادت ہے۔ یعنی جو انسان عقیدہ توحید رکھے گا، وہ جب عملی توحید میں وہ ٹرانسلیٹ ہوگی، جب وہ تبدیل ہوگا اس کا عقیدہ، جب ایکشن میں آئے گا، تو وہ ایکشن ہے کیا؟ اصل میں وہ ایکشن ہے اللہ کی بندگی۔ لیکن یہ بندگی کوئی عام بندگی نہیں ہے، اس بندگی کے 2 اجزاء ہیں، ایک جز اللہ کی اطاعت اور دوسرا اللہ سے محبت۔ یہ دونوں جز مل کر کہلاتے ہیں اللہ کی بندگی، اور بندگی، اللہ کی بندگی کرنا، یہ توحید کو ہم عقیدہ توحید کو ہم عمل میں لے کر آ رہے ہیں۔ اب اس کے آگے کچھ اثرات نکلتے ہیں، یعنی جو شخص اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے اور اللہ سے محبت بھی کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ اور جو انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے اس کی زندگی پر اس بندگی کے نتیجے میں کچھ اثرات نکلتے ہیں۔ وہ اثرات کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے شرک سے نجات، جو انسان عقیدہ توحید پہ چلے گا وہ اور اللہ کی بندگی کرے گا وہ شرک سے نجات حاصل کر لے گا۔ دوسرا عجز و انکساری، یعنی اس کے اندر غرور و تکبر اور جو اخلاقی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تیسرا بہادری، یعنی عقیدہ توحید پر چلنے والا انسان بہادر ہو جائے گا۔ یہ سارے جو اثرات ہیں یہ ہم اللہ کی صفات سے نکال سکتے ہیں، یعنی جو صفات اللہ میں ہیں تو اللہ کو ماننے والے کے اندر بھی اسی طرح کی صفات آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد صبر ہے، اس کے بعد وسیع النظری ہے۔ وسیع النظری کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص ایک تنگ نظر انسان نہیں ہوتا، اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، وہ دنیا کو ایک بڑے زاویے سے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اس میں آتا ہے سکون، جو اللہ کی یاد ہوتی ہے، یہ ایک توحیدی کو جو توحید پر عمل کر رہا ہوتا ہے اس کی زندگی میں سکون لے کر آتی ہے، اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے اس سے۔
اس کے بعد بامقصد زندگی ہے، یعنی اللہ کی جو عبادت کرتا ہے، جو اس کی بندگی کرتا ہے، وہ ایک مقصد کو پورا کر رہا ہے، کیونکہ یہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، تو وہ ایک بامقصد زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے رحم دلی۔ جو عقیدہ توحید پر چل رہا ہوتا ہے، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ رحم دل ہے، اس کی صفات میں ایک رحم دلی بھی ہے، تو عقیدہ جو توحیدی ہوتا ہے وہ جب عمل میں اپنے نظریے کو لے کر آئے گا تو وہ رحم دل بھی بن جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اجتماعی پہلو کے اوپر۔ اجتماعی سطح پر عقیدہ توحید فی العمل، توحید فی العمل کا مطلب ہے اقامت دین، یعنی جو معاشرہ عقیدہ توحید کا بلیف رکھتا ہے، وہ اس بلیف کو عمل میں کیسے ٹرانسلیٹ کرے گا؟ وہ دین کو قائم کرے گا۔ اقامت دین کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کا نفاذ۔ اب اس کے کچھ اثرات نکلیں گے، وہ اثرات کیا ہوں گے؟ امر بالمعروف، مساوات پر مبنی معاشرہ، امن پسند معاشرہ، باحیا معاشرہ، انسانیت کا احترام کرنے والا معاشرہ، اور اس طرح سے دوسرے۔ اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں۔ یہ ہم نے ایک فریم ورک بتا دیا کہ اس کویشچن کو ہم نے اس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ اب اس کے اندر جو کنٹینٹ ہمیں چاہیے اپنے جو ایویڈنس دینے کے لیے، ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس میں ہم کوٹ کر سکتے ہیں سورہ اخلاص کو۔ دوسرا اس میں اطاعت کے سے ریلیٹڈ جو اللہ کی اطاعت کے بارے میں بات کی گئی ہے، اس میں ہم کوٹ کر سکتے ہیں البینات کی یہ آیت، اور عبادت کے لیے ہم قرآن کی یہ آیت کوٹ کر سکتے ہیں جس میں ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ہماری عبادت کریں، اور شیخ سعدی کا ایک جو شعر ہے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے محبت، اور محبت میں ہم قرآن کی یہ والی آیت کوٹ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ حقیقتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدت رکھتے ہیں۔ ہم نیکسٹ چلیں گے۔ نیکسٹ جو بھی ہم نے آگے بات کی تھی، یہ ان سب کا ایویڈنس ہے جو ہم قرآن سے پیش کر سکتے ہیں۔ شرک سے نجات کے اندر ہم لکھ سکتے ہیں کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اور الاسراء کی دوسری آیت اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، یہ ہم لکھ سکتے ہیں جہاں عجز و انکساری کی بات ہوگی۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، یاد کرنے میں آسان ہیں۔